بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے یوم محبت کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذی اصطفی، اما بعد۔ ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یعنی یوم اظہار محبت کے نام سے پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، لیکن اس تہوار کی کیا حقیقت ہے اور ایک مسلمان کے لیے اسے منانا اور اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسلمانوں کو نصیحت و خیرخواہی کے طور پر کچھ باتیں آج قرآن آن لائن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پادری ویلنٹائن 3 صدی عیسوی کے آخر میں رومانی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہا کرتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا۔ جیل میں جیل کے ایک چوکیدار کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی، اس کے تعلقات قائم ہوئے اور وہ اس پر دل دے بیٹھا اور اس کا عاشق ہو گیا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے 46 رشتہ دار بھی نصرانی ہو گئی۔ وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ جب بادشاہ کو یہ معاملے کی خبر ہوئی تو اسے پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ پادری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری 270 عیسوی کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا۔ ایک زمانے کے بعد پادریوں کے لیے سابق اس عبارت کو، اس معاملے کو کہ کسی طریقے سے یہ باقی رہے، اس کے لیے ایک پادری ویلنٹائن کے نام سے انہوں نے ایسا اس کے لیے کیا تاکہ وہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کی یادگار کو زندہ جاوید کر دیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور کے ساتھ آج کے اس دن کو یعنی کہ ویلنٹائن ڈے کو مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور سے سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی مبارکبادی دی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ہدایا و تحائف اور یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری، فسق و فجور، نشر و اشاعت اور اباحیت کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہا ہے، حالانکہ یہ ایک خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، الحاد و بے دینی، اباحیت، اخلاق باختگی، فسق کاری اور فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفلوں میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارکبادی دینا یا ویلنٹائن کارڈ ارسال کرنا، سرخ گلاب کا پھول یا کوئی اور یادگار نشانی یا کسی بھی طریقے کا ہدیہ یا کوئی تحفہ پیش کرنا، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تعاون کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے قطعاً بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس سے سرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اس ویلنٹائن ڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ عیسائیوں کے عادات و تقالید میں سے ہے۔ لہذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت کو اختیار کرنا ہے، جس کے انجام بد سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو من، کہ وہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ نیز اس تہوار کے منانے سے بے حیائی، فسق و کاری
اور بدکاری پھیلتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمارے اس مسلم معاشرے کی، ہمارے مسلم بہنوں کی، ہمارے مسلم بھائیوں کی اس بدعقیدہ اور بد چلن اور بیہودہ تہوار سے اور اس کو منانے سے حفاظت فرمائے۔ اس آیت کے اندر جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، ہر ایسے شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ تو پھر بھلا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کھلا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ان چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو انہیں جھیلنا ہی ہوگا اپنے کیے کی بنا پر۔ اللہ ہمارے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے، ہماری مسلم بیٹیوں کی، ہمارے مسلم بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آنے والا دن 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو مشہور ہے، کوشش کریں کہ اپنے کسی بھی بیٹے کو، اپنے کسی بھی بچے کو، اپنی کسی بھی بچی کو نہ تو اسکول میں جانے دیں یا کسی بھی اپنی بہن کو نہ تو کالج کے اندر جانے دیں، چونکہ وہاں پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جلاد قسم کے افراد وہاں کل کے دن ملتے ہیں۔ اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن آن لائن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔